میں نے اپنی آنکھوں سے 3 سال پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے دیکھا کہ نمائش پہ جلوس نکل رہا ہے اور ساتھ لوگ جا رہے ہیں، وہاں اچانک کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے علاقے میں کسی کی، اب وہ روٹ ہی وہی ہے جانے کا، اس کے علاوہ اور کوئی روٹ موجود نہیں ہے جانے کے لیے۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کوئی ہارٹ پیشنٹ تھا، اس کا وہاں دم نکل گیا، حالانکہ لوگ لاکھ راستہ بناتے رہ گئے مگر راستہ نہیں بن سکا۔ یہ جو عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں تو عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا جو ہے نا، یہ محبتوں کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، خوشیوں کا اظہار ہے کہ بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے روڈوں پر آ رہے ہیں۔ بال مبارک، منہ مبارک کے جی۔ بارے میں بھی یہی ہے کہ ممکن ہماری دیکھیں تصور و سوچ یہ کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی چیز منسوب ہو رہی ہے اور اگر کوئی غلط منسوب کر رہا ہے تو وہ تو گنہگار ہوگا، لیکن اگر وہ آپ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، دیکھیں لعنت کا ہم ایسی کسی مسلمان پر لعنت نہیں بھیج نام کے سکتے۔ اوپر بزنس کیا جا رہا ہے نا، یہ ایک طریقے سے باقاعدہ چندے کا ڈبہ بنا ہوا ہے، فری آف کاسٹ تو کوئی نہیں دکھا رہا۔ ہم میں دیکھیں زین بھائی، سب سے پہلے تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ آپ نے روڈ کے اوپر اگر حضور کا منہ مبارک ہے تو آپ نے اس کو روڈ پہ کیوں لگایا ہے؟ کسی وہ شاعر نے کہا تھا نا، اس کے شعر علامہ اقبال صاحب کے ساتھ تو نہیں ہے، نہیں شاعر تو نہیں، بس وہ ایسی کر لیتے، محبت ہے نا، وہ کہتے ہیں محبت میں تو آ جاتے ہیں الفاظ منہ میں، وہ ہے نا کہ شاعر یہ علامہ اقبال صاحب کے ساتھ شعر منسوب کیا جاتا ہے، لیکن علامہ اقبال صاحب کا شعر نہیں ہے یہ، وہ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے ہیں، محبت جہاں سے بھی زیادہ آل رسول سے یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں روئے وہ جو منکر شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں، بالکل ایسا ہی، ماتم کیوں کریں گے؟ اقبال کا شعر نہیں ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں زین پاشا اور اپنی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے جو میرے مہمان ہیں، پہلے بھی میرے ساتھ ان کی پوڈ کاسٹ ہو چکی ہے مگر ان کو میں نے دوبارہ دعوت دی ہے، مفتی عمر علی نعیمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں زین بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ دوبارہ آنے کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ آپ نے محبتیں اتنی تھی اور محبتوں سے پیش آئے تو وہ محبت کھینچ کے لے کر آ گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے، مصروفیت تھی، لیکن انہوں نے کہا محبت انسان کو کہتے ہیں نا، محبت کی تو نبھانی تو پڑے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے تو آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں ماشاءاللہ، مگر اس میں بہت ساری چیزیں رہتی تھیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ دوبارہ سے ذرا کلیئر ہو جائیں اور اس پر ذرا آپ صحیح طریقے سے روشنی ڈال دیں، جیسے آپ ممبر پہ ڈالتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں بھی، اب میں ذرا جلوس کے اوپر آتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال جلوس کے اوپر اٹھانا چاہوں گا کہ جلوس جس طریقے سے ہم عقیدت کا اظہار کرتے ہیں رسول اللہ کی پیدائش کے اوپر، اس میں ہم روڈ بلاک کر دیتے ہیں، ہمارا ظاہر جلوس جا رہا ہے، اس میں ہمارے ساتھ سرپرست میں عالم بھی موجود ہوتے ہیں بہت سارے، جو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرک کی صورت میں یا ٹرک کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک طریقے سے رہبر کا کام کر رہے ہوتے ہیں امت کے ساتھ۔ اس میں آپ کی ایمبولینسز ہیں اور دیگر چیزیں ہیں جو کہ وہ پھر رہی جاتی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے 3 سال پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے دیکھا کہ نمائش پہ جلوس نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ لوگ جا رہے ہیں، وہاں اچانک کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے علاقے میں کسی کی، اب وہ روٹ ہی وہی ہے جانے کا، اس کے علاوہ اور کوئی روٹ موجود نہیں ہے جانے کے لیے۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کوئی ہارٹ پیشنٹ تھا، اس کا وہاں دم نکل گیا، حالانکہ لوگ لاکھ راستہ بناتے رہ گئے مگر راستہ نہیں بن سکا۔ تو آپ بتائیں کہ یہ دلوں میں راستہ کیسے بنے گا؟ ماشاءاللہ، دلوں میں تو انسان کے راستے ہوتے ہیں زین بھائی، لیکن بس یہ کہ تھوڑی سی جو نا ہمیں اپنے طریقہ کار کو تبدیل کرنا ہوگا۔ شریعت کسی کے اوپر بھی نا زبردستی کوئی حکم لاگو نہیں کرتی ہے، اور شریعت کسی کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرتی ہے۔ شریعت ہمیشہ انسانی حقوق کو جو نا وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، جو انسانی حقوق ہے، یقیناً حقوق العباد بھی ہے اور ساتھ ساتھ حقوق العباد کے ساتھ اور دیگر حقوق بھی ہیں۔ تو حقوق العباد میں یہ جو عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں، تو عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا جو ہے نا، یہ محبتوں کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، خوشیوں کا اظہار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے روڈوں پر آ رہے ہیں اور جلوس نکال رہے ہیں، اپنی عقیدتوں کو ظاہر کر رہے ہیں۔ لیکن شریعت اس میں پھر بھی ان کے اوپر تھوڑا قید لگاتی ہے، اگر میں کہوں، یا پھر ان کو طریقہ بتاتی ہے شریعت ان کو راستہ بتاتی ہے کہ آپ نکالیں جلوس، آپ منائیں حضور کی ولادت، آپ حضور کا جشن منائیں، لیکن شریعت کو فالو کریں۔ آپ شریعت کیا ہے کہ آپ اگر راستے میں چل رہے ہیں نا، اور اگر وہ ڈبل روڈ ہے تو پھر آپ ایک روڈ کو اختیار کر لیں اور ایک روڈ بالکل کلیئر چھوڑ دیں آپ عوام کے لیے، جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔
یقیناً اس میں ہر ایک آنے جانے والا کسی نہ کسی پریشانی میں ہوگا, کسی نہ کسی مصیبت میں ہوگا, کوئی کام سے جا رہا ہوگا, کوئی اپنے معاملات میں جا رہا ہوگا. تو شریعت تو کہتی ہے کہ آپ خوشیوں کا اظہار اس طریقے سے کریں کہ وہ اس خوشیوں کی وجہ سے آپ کی کسی کو تکلیف نہ ہو, کوئی خوشیوں کی وجہ سے مصیبت میں نہ پڑ جائے آپ کی. اب جس طرح وہ آپ نے کہا کہ جو نا وہ ربیع الاول والے دن آپ نے 3 سال پہلے ایک دیکھا, اور اس میں جو نا ان کا ایمبولینس جو نا وہ گزر نہیں سکی تھا, اس لیے بتانے کا مقصد یہ کہ میں وہاں موجود تھا. اس پر ایک جملہ میں ضرور کہوں گا آپ کو, موت برحق ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ نے فرمایا نا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور انسان جو نا جہاں اس کی روح پرواز ہونی ہوتی ہے اور جہاں اس کی موت ہونی ہوتی ہے وہ جگہ اس کو کھینچتی ہے اپنی طرف. مگر ایک انسان اپنی آپ وہ جو کہہ رہے ہیں نا, آپ اپنی سوچ کے حساب سے کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ایمبولینس کو راستہ ملتا اور وہ چلی جاتی. دیکھیں ایک طریقے سے آپ کا کہنا درست ہے کہ انہوں نے جو نا وہ راستے کو بلاک کیا ہوا ہے, انہوں نے راستوں کو جو نا بالکل بند کیا ہوا ہے, آنے جانے والوں کو تکلیف. کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط راستے کا اختیار کیا ایمبولینس نے؟ نہیں, راستہ غلط نہیں کیا, ان کا تو روٹ ہی وہی ہے, وہ کہاں سے جائیں گے؟ راستہ غلط نہیں ہے, ہم نے کہا راستہ صحیح ہے, راستے والے غلط تھے. وہ جو راستے پہ جو جلوس لے کر جا رہے تھے نا, تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک راستہ کلیئر رکھیں تاکہ ہر آنے جانے والا. اب دیکھیں جس طرح آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ وہ شخص اگر اس کو راستہ ملتا تو وہ پہنچ جاتا ہے ہاسپٹل تک, اور یہ ممکن تھا کہ وہ بچ جاتا. لیکن اس میں 2 قول ہیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت وہیں لکھی تھی, ایک یہ ہم حسن ظن رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں, لیکن دوسرا یہ کہ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بھی اگر عید میلاد النبی کا جلوس نکالے تو وہ سارے راستوں کو بلاک کر دے, ہر راستے کو بلاک کر کے وہ جو آنے جانے والوں کے لیے وہ پریشانیاں کھڑی کر دے, مشکلات کھڑی کر دے, اور جو نا لوگ کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہے ہو, کسی کو کہیں جانا نہیں. شریعت اس کو نہیں کہتی ہے, آپ ایک راستہ اختیار کریں. اچھا ایک بات بتائیں, آپ کے جلوسوں میں عورتیں بھی آتی ہیں, تو کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ مرد عورت کا آپس میں اشتراک ہو اس طریقے سے جیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ اور باقاعدہ بہت ساری چیزیں بھی آپ یوٹیوب دیکھیں بھری پڑی ہیں کہ اس طریقے کے نازیبا واقعات بھی ہوتے ہیں, آپ کے سامنے آتے ہوں گے, آپ کی نظروں سے نہیں گزرے تو میں واٹس ایپ کر دوں گا آپ کو. تو اس حوالے سے بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ ہونا چاہیے, اشتراک ہونا چاہیے مرد عورت کا ساتھ. ویسے آپ بازاروں میں تو جانے کے لیے منع کرتے ہیں, وہ پرانے فتوے کہ عورت کا بازار جانا ممانعت ہے, منع ہے شریعت کے عین اعتبار سے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو ہماری جو شریعت ہے نا وہ شریعت کیا محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے نا, بے شک محمد مگر جو مصطفیٰ آپ کا نے دین ہے, طریقہ ایک اپنایا ہوا ہے جو آپ دکھا ایک مارکیٹ میں چل رہا ہے ایک مثال کے طور پر, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ سے. ہم جس کی ولادت کا دن منا رہے ہیں اور جس کی ولادت کے دن پر ہم باہر روڈوں پہ نکل رہے ہیں, اس کی شریعت تو فالو کریں نا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ تو یہ ہے نا, سیدھا عائشہ کو مسجد جانے سے منع فرما دیا. کیوں؟ حکم نازل ہو گیا کہ نہیں عورتیں اپنے گھروں میں رہیں, محدود رہیں, محفوظ رہیں گی, محدود رہیں گی تو محفوظ رہیں گی. اب عورتوں کا ویسے ہی شرعی طور پر گھروں سے باہر نکلنا منع ہے, تو عید میلاد النبی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے, اس دن اگر وہ نکلے اور وہ اسلامی شعائر کو ٹھکرا دیں اور اسلامی احکامات کو ٹکرا تو بھلا شریعت اس کو اجازت کیسے دے گی؟ آپ ان شارٹ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مذمت کرتے ہیں عورتوں کے باہر؟ ہم تو آپ مذمت کی بات کر رہے ہیں, ہم نے اس کے اوپر مرمت کی ہے. اچھا, ہم نے اس کے اوپر لوگوں کو پابند کیا ہے, سختی کی ہے, تاکید کی ہے. بھائی عید میلاد النبی کا جلوس نکال رہے ہیں نا, اب تو مردوں کا جلوس نکالے, عورتوں کا جلوس کیوں نکال رہے ہیں؟ عورتوں کا جلوس کہاں سے ثابت؟ یہ تو ایک نیا فتنہ ہے, یہ تو ایک نیا انتشار ہے. نہیں ثابت والی بات سے تو میں یہ کہوں گا, ایک جملہ یہ ثابت والا آپ کا قابل گرفت ہے کہ ثابت تو نکالنا بھی نہیں ہے, یہ آپ کر رہے ہیں, یہ آپ اپنی محبت میں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی منائی نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. مگر ثابت والا جملہ ایک طریقے سے قابل گرفت یوں ہے کہ یہ عورتوں کا جیسے آنا ثابت نہیں ہے, ویسے تو جلوس بھی نکالنا ثابت. محبت اور عقیدت, بات اگر محبت پر آ جائے نا, عقیدت پر آ جائے تو محبت کا طریقہ یہ, آپ کسی سے محبت ہو, آپ روڈوں پہ نکلتے نہیں نکلتے, جشن مناتے ہیں نا. میں نے کہا پھر محمد مصطفیٰ کی ولادت سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے, کوئی سعادت کی بات ہو سکتی ہے. میں نے کہا زمانہ اپنے لیڈروں کے لیے نکلتا ہے, ہم محمد مصطفیٰ کے لیے نہ نکلیں. لیکن طریقے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا اچھا اور شریعت کو جو نا فالو نہ کریں, شریعت کے اوپر پیروکاری نہ کریں. ہم نے کہا شریعت کو فالو کریں, شریعت کی اطاعت کریں. شریعت جس طریقے سے خوشی منانے کا حکم دے رہی ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا, اللہ کیا فرماتا ہے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب آپ فرما دیجیے تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آ جائے, فبذلک فلیفرحوا, تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ. اور اس کی مولا یہ جو فضل اور رحمت پر لوگ خوشیاں منائیں گے, یہ خوشیاں منانے سے ان کو ملے گا کیا؟ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون. انہوں نے جو کچھ بھی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے نا, اپنی جمع پونجی جو بھی ہے, جتنی چیزیں بھی جمع کی ہوئی ہیں, اللہ فرماتا محبوب یہ آپ کی
فضل اور اس رحمت پر خوشی منانا یہ سارے جمع کرنے سے بہتر ہے. وہ خیر مما یجمعون. اب اس فضل سے جو مراد ہے نا، فضل اور رحمت، یہ اس سے مراد حضور علیہ السلام کے ذات. بالکل بالکل بے شک. اور یہ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے بالکل ایسا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اس میں کئی آیتیں مبارکہ ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بے شک ایسا ہی. اچھا ایک چیز یہ بتائیں کہ یہ جو نمائش چورنگی کے اوپر زیارتیں منہ مبارک مبارک ہے، نبی علیہ السلام کے بال ہیں اور امامہ شریف ہے، یا کوئی بھی جبے کا ایک پیون کا ٹکڑا ہے یا کچھ بھی ہے، وہ زیارت کے طور پر لگایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، نمائش کی جاتی ہے. تو یہ جو زیارتیں کروائی جاتی ہیں اور جو یہ زیارت کروا رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بالکل اتھینٹک ہیں، مطلب یہ رسول اللہ کی ہی ہیں، یا پھر دیکھیں میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اس ملک میں تو نہیں ہوئی، عرب میں ہوئی. عرب والوں کے پاس بھی اتنی چیزیں موجود نہیں، اور اگر موجود ہیں تو انہوں نے محفوظ کری نہیں، وہ بڑے طریقے سے دکھائی جاتی ہیں یا جو بھی ہے. تو یہ ہمارے پاس کیسے آ گئی؟ زین بھائی دیکھیں، ابھی آپ اگر اللہ نے آپ کو جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ کی جو ہے نا وہ عمرے کی سعادت حاصل کی، عطا فرمائی، تو وہاں جب آپ تشریف لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا وہ غلاف کعبہ کو اتارا جاتا ہے، اور جب وہ غلاف کعبہ اترتا ہے تو اس کو کاٹ کاٹ کے لوگوں کو بطور تبرک دیا جاتا ہے. لوگوں کو دیا نہیں جاتا ہے، یا لوگ اس کو خریدتے ہیں. لوگ خریدتے بھی نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر میرے 30 سال سے مراسم ہے سعودیہ کے ساتھ، اور وہاں کا کوئی رہائشی ہے اور اس کی حد تک پہنچتا ہے وہ کہ مثال ہے کہ اس کو غلاف کعبہ مل سکتا ہے، مطلب وہ شور تعلقات کی بنیاد پر اگر اس کو مل گیا اور وہ اگر آپ کا جاننے والا ہو، اس نے آپ کو دے دیا، وہ جس طریقے سے محفوظ طریقے سے اتارتے ہیں. یہ آپ کام ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے رول کرتے ہیں، اور تقریباً 100-150 لوگوں کا. نہیں، میرا جو مقصد ہے نا، میں جو آپ کو جو پوائنٹ میں نوٹ کروا رہا تھا کہ جس طرح کسی نے ان کو دیا اور ان سے جو آپ تک پہنچا غلاف کعبہ تک، تو میں آپ کی بات قبول کر رہا ہوں کہ یہ تو ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ وہ آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے، وہ میرے پاس بھی ہو سکتا ہے، وہ جامی صاحب کے پاس بھی ہو سکتا ہے. مگر میں بال مبارک، منہ مبارک کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ممکن ہماری دیکھیں تصور و سوچ ہی کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی چیز منسوب ہو رہی ہے اور اگر کوئی غلط منسوب کر رہا ہے تو وہ تو گنہگار ہوگا. لیکن اگر آپ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، دیکھیں لعنت کا ہم ایسی کسی مسلمان پر لعنت نہیں بھیج سکتے. کے اوپر بزنس کیا جا رہا ہے نا، یہ ایک طریقے سے باقاعدہ چندے کا ڈبہ بنا ہوا ہے، فری آف کاسٹ کوئی نہیں دکھا رہا. ہم میں دیکھیں زین بھائی، سب سے پہلے تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ آپ نے روڈ کے اوپر اگر حضور کا منہ مبارک ہے تو آپ نے اس کو روڈ پہ کیوں لگایا ہے؟ وہ پروٹوکول کے ساتھ لگایا، بھلے سے پروٹوکول کے ساتھ لگایا ہو، کیا مسجد سے بڑھ کر کوئی پاک جگہ ہے؟ آپ روڈوں کو تماشا کر رہے ہو، آپ روڈوں پہ نمایاں کر کے اپنی جناب آپ پبلسٹی کر رہے ہو، اپنے آپ کو نمایاں کر رہے ہو. آپ حضور علیہ السلام کا منہ مبارک ہے، بڑا مبرک ہے، بالکل ایسا، اور بڑا پاکیزہ ہے، وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا آپ نے روڈ پہ کیوں لگایا اس کو؟ آپ لے جاؤ ممبر رسول پر رکھ دو اس کو اٹھا کر. اسی بہانے یہ جو قوم روڈوں پر کھڑی ہے جا کے مسجدوں میں تو بیٹھے گی. آپ نے تو مسجدوں میں کو جناب ویران کر دیا ہے، روڈوں کو آباد کر دیا. اس پر تو ہمارا اعتراض ہے. ہم نے کہا روڈوں کو آباد کرنے کے بجائے آپ مسجدوں کو آباد کرو. آپ نے روڈوں پر کیوں لگا دی ساری چیزیں؟ حضور کا منہ مبارک ہمارا، یہ اب کسی نے اگر اتھینٹک ہمارے پاس بات آئی نا کہ حضور کا منہ مبارک ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. اچھا دیکھیں ایک چیز بھی تو ہوگی نا، مثال کے طور پر ہم اس بال مبارک کو کیسے چیک کریں گے کہ آیا یہ رسول اللہ کا بال منہ مبارک ہے؟ یہ ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا، اب اس میں کتنی صداقت ہے یا نہیں یہ تو آپ اس چیز کی وضاحت کریں گے، کہ ایک شخص نے مجھے کہا کہ اگر آیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے تو اس کو آنکھ اثر نہیں کر سکتی. سب سے پہلے اس کو باہر نکلواؤ، ہم اس کو جلا کر دیکھیں گے. اگر یہ رسول اللہ کا بال ہے تو یہ کبھی بھی آگ نہیں پکڑے گی اس میں. بے شک یہ تو سب مسلمان کا اتفاق ہے. کیا اس کا یہ کہنا قابل درست ہے یا قابل مذمت ہے؟ اس چیز کی وضاحت کریں. دیکھیں حضور علیہ السلام کے ساتھ جو چیز نسبت پا جائے نا، وہ سیدنا انس والی روایت مبارکہ، انس بن مالک والی روایت، جی وہ جو حضور نے اپنا جو ہے دست مبارک ان کے دسترخوان پر پوچھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے اسے، جب رسول اللہ زار فانی سے کوچ کر کے گئے تو ان کا جبہ اما حفصہ دھوبن کے طور پر مریضوں کو پلایا کرتی تھی. یہ روایتیں بھی ملتی ہیں. بالکل ہے، بے شک. تو ہو سکتا ہے حضور کا منہ مبارک کنگھی مبارک میں رہ گیا حضور کی، اور حضور کا منہ مبارک یا پھر حضور کے لہجے انور سے ملا ہو. ساری کنگھی مبارک جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنگھی مبارک تھی، ایک مثال ہے، وہ عرب میں جہاں رسول اللہ پیدا ہوئے اور جہاں اپنے 63 برس گزارے مدینہ اور مکہ ملا کے،
ان تک یہ چیز نہیں پہنچی، ہم تک کیسے پہنچی؟ تو ممکن ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ ان تک پہنچی ہو. نہیں، میں جتنی دیکھتا ہوں آپ بھی اس بارے میں معلومات رکھتے ہیں. جب آپ عمرے پہ گئے ماشاءاللہ؟ نہیں ابھی تک تو آپ سعادت جب حاصل عمرے نہیں کی ہوئی، سعادت لیکن اللہ حاصل کریں گے عطا فرمائے. تو آپ کے ماشاءاللہ وہاں بہت سارے لوگ ہیں ایسا جو وہ رہبر کے طور پر لے کر جاتے ہیں زیارتوں کے لیے. تو زیارتوں میں زیادہ تر جو چیزیں دیکھی گئی نا وہ یا تو غلاف کعبہ ہے یا رسول اللہ کا کوئی ایک آدھا، وہ بھی آدھا ٹکڑا جبہ مبارک کا وہ موجود ہے. آپ وہ بال سیدنا امیر معاویہ والی جو سیدنا امیر معاویہ نے وصیت کی تھی کہ حضور کا منہ مبارک سنبھال کے رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں نا میں، اور میرے جب تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا تو پھر یہ بطور تبرک میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا. ٹھیک ہے، کیوں رکھنے چلے اس ٹائم تو موجود تھا نا، تو ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی حضور کے جو نا کچھ چاہنے. اب دیکھیں نا ہم 50 لوگ ایک جگہ کھڑے ہیں، وہ تو کفن میں رکھ دیا نا. نہیں ایک بات کر رہا ہوں میں، ہم 50 لوگ کھڑے ہیں، ان 50 میں سے یقیناً تو نہیں کہ وہ 50 کے 50 عقیدت مند ہوں یا 50 کے 50 جو نا وہ نفرت کرنے والے ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا. بالکل معاذ اللہ آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہوں، ایسی بات نہیں. ایک چیز آپ اس چیز کی وضاحت کریں. نہیں بالکل میں ایسی بات نہیں کوئی بالکل آپ ایک سوال کر رہے ہیں نا، میں یہ عرض کر رہا ہوں 50 لوگ ہیں نا، یقیناً تو نہیں کہ وہ نفرت کرنے والے ہوں یا یقیناً تو نہیں وہ 50 کے 50 عقیدت مند والے ہوں. ہو سکتا ہے اس میں سے 45 جو ہے نا وہ محبت کرنے والے اور 5 جو ہے نا بغض رکھنے والے ہوں. ان 5 بغض رکھنے والوں نے آپ کو یہ بات بول دی بھائی ہمارے سامنے تو حضور کا منہ مبارک تھا ہی نہیں، تو یہ لوگ کیسے لے کر آ گئے. لیکن وہ جو 45 عقیدت مند والے تھے وہ تو طاق میں رہتے ہیں نا کہ میرے محبوب کا یہ گرے تو میں اٹھا لوں، میرے محبوب کے ہاتھ سے یہ چھوٹے تو میں اٹھا لوں، میرا محبوب یہ کھانا چھوڑے تو میں اٹھا لوں. ہو سکتا ہے ان 45 لوگوں میں سے کسی ایک نے اٹھا کے محفوظ کر لیا ہو سکتا ہے ان 45 لوگوں میں اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اب تو ان کے بھی ایران سے فتوے آ چکے ہیں، اب ان کی بھی مذمت کی گئی ہے اور منع کیا گیا ہے کہ زنجیر زنی یا یہ کوئلے پہ ماتم کرنا حرام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، اس کے شعر علامہ اقبال صاحب کے ساتھ تو نہیں ہے، نہیں شاعر تو نہیں، بس وہ ایسی کر لیتے، محبت ہے نا، وہ کہتے ہیں محبت میں تو آ جاتے ہیں الفاظ منہ میں. وہ ہے نا کہ شاعر یہ علامہ اقبال صاحب کے ساتھ شعر منسوب کیا جاتا ہے، لیکن علامہ اقبال صاحب کا شعر نہیں ہے یہ. وہ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے ہے، محبت جہاں سے بھی زیادہ آل رسول سے یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے. اور کہتے ہیں روئے وہ جو منکر شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں. بالکل ایسا ہی. ماتم کیوں کریں گے؟ اقبال کا شعر نہیں ہے یہ، اقبال کا شعر نہیں ہے، یہ لوگ اس کو منسوب کرتے ہیں. اچھا ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. الحمدللہ ہم بھی ہیں، الحمدللہ، آپ اکیلے نہیں، ہم بھی ہیں الحمدللہ. مگر ابھی ایک سوال ہے کہ عاشق کا لفظ رسول اللہ کے لیے استعمال کرنا یا اس کی اصطلاح استعمال کرنا یہ ٹھیک ہے، درست ہے؟ میں دیکھیں ایک مثال دے دیتا ہوں، اس کے بعد اپنا آپ جواب مکمل کیجیے گا. مثال یہ ہے کہ جیسے میری والدہ ہیں، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ میں اپنی والدہ سے عشق کرتا ہوں. یہ عشق اور یہ معشوق یہ تو سسی پنو ہیر رانجھا کی اصطلاحیں تھیں. ہم نے یہ اصطلاح کیوں لے لی؟ ہم کیوں وہ اصطلاح پہ نہیں گئے جس میں اللہ نے قرآن میں رسول اللہ کے لیے کہہ کر پکارا ہو؟ آپ ذرا اس چیز کی وضاحت. اس کی تو پھر علامہ اقبال صاحب کے اوپر بھی آبجیکشن ہو جائے گا. ہاں، علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تو تھا لگے نا، ہیں فتوے، جب شکوہ لکھا انہوں نے، تو پھر انہوں نے جواب شکوہ بھی تو لکھا نا. علامہ اقبال صاحب نے فرمایا نا، میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، ہے نا. تو عشق وہ جو لوگوں نے بیان کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ محبت میں انسان جب غلو کر جاتا ہے نا تو پھر وہ عشق کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. یہ عشق کا لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک دیکھیں ادب کا طریقہ الگ ہے. ویسے یہ جملہ آپ کہیں گے نا کہ ادب کے زمرے میں نہیں آتا، ایک ویسی دیکھیں ادب، اگر میں ماں اور باپ یہ ادبی دونوں رشتے ہیں، یہ سب سے بڑے ادبی رشتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں. دیکھیں اگر یہ جملہ بازارو بن گیا ہے نا، اگر بازارو جملہ ہے، میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کہتے اس کو بولنے میں کراہیت ہے اور قباحت محسوس ہو رہی ہے اور جو نا وہ شان کے اعتبار سے نظر نہیں آ رہا مجھے کہ یہ تو ایک عام بازارو، ایک عام جو ہے نا وہ لڑکیوں کے پیچھے دیوانہ، لڑکیوں کے پیچھے گھومنے والا، اس کو عاشق کہا جاتا ہے. اور یہ عاشق کا لفظ اگر میں حضور کے ساتھ لگاؤں تو نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں، میں اپنے نبی کے ساتھ عاشق کا لفظ. یہ آپ کی محبت کا مقام ہے، یہی آپ کے بیسک مقصد ہی یہی تھا جو آپ نے جواب دیا نا. مقصد ہی یہی کہ میں دیکھیں جس پہ ہمارے ماں باپ قربان، ہماری آل و اولاد قربان، اس کے لیے ہم اس طریقے کے الفاظوں کا چناؤ نہ کریں تو یہ اس شخص کے لیے نا جو محبت میں غلو کر جاتا ہے، وہ محبت میں اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، کہتے نہیں میرے محبوب کے لیے لفظ کیوں. اچھا محبت کیسی ہونی چاہیے رسول اللہ سے؟ ایسی
جیسی ابو بکر نے کی، عمر نے کی، عثمان نے کی، علی مولا نے علی نے کی، کی، صحابہ رضوان نے، اللہ اجمعین، یہ سارے جنہوں صحابہ نے اس کرام طریقے نے۔ سے ہونی چاہیے محبت، یا جو آج ہم نے طریقہ کار محبت کا بنا لیا ہے، یہ ہونی چاہیے۔ اچھا دیکھیں، صحابہ کی محبت میں تو ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ میرے ظاہری وصال کے بعد تم پر میرے صحابہ کی اتباع لازم ہے، بالکل، بات کہ میرے صحابہ کی اتباع علیکم کرو۔ بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ حدیث ہے بالکل ایسے، ما انا علیہ واصحابہ والیوم، یہ تو حدیث ہے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کی سنتوں کو اپنائیں، صحابہ کے طریقوں کو اپنائیں، بالکل، بے جو شک۔ صحابہ نے جس طرح حضور سے محبت کی اسی طرح آپ بھی حضور سے محبت کریں۔ لیکن ابھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج ہماری محبتوں کا کیا حال ہے بتائیں حضور سے؟ ہماری محبتوں کا یہ حال ہے کہ ہم نے نمازوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہم نے چھوڑ ایک دیا۔ مہینہ بنا لیا رمضان کا کہ ہم بس وہی اسی میں سیٹلمنٹ کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، باقی سارے مہینوں میں ہماری آزادی ہے۔ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، آپ کا ہمارا نہیں ہے، میں ایک لوگوں کی وضاحت کر رہا ہوں، لوگوں کی بات بتا رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بار؟ رمضان کہہ رہے ہیں وہ جلانے والا مہینہ ہے، اور اللہ کی محبوب بندی اور خدا بندی اتنی قریب ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے سارے معاملات ٹھیک کر لیتا ہے۔ آخری طاق رات 21ویں 23ویں 25ویں 26ویں تو 29ویں پھر آپ 27ویں، نہیں تو پھر آپ کو رمضان کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، پھر چھوڑ دو، آپ رمضان بھی کیوں کر رہے ہو؟ ایسا ہی حدیث مبارکہ ہے نا وہ جو میں نے پچھلے آپ کے اس میں پوڈ کاسٹ میں نے حدیث مبارکہ بیان کی تھی، دوبارہ بیان کریں، بہت زبردست۔ سیدنا معاذ بن جبل والی ہے نا، سیدنا معاذ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ، عرض کی لبیک یا رسول اللہ، پھر دوبارہ فرمایا یا معاذ، عرض کی لبیک یا رسول اللہ، پھر تیسری مرتبہ دوبارہ فرمایا یا معاذ، فرمایا لبیک یا رسول اللہ۔ 3 مرتبہ حضور نے پکارا اور 3 مرتبہ معاذ نے جواب دیا، یہ محبت ہے۔ اب اگر ہماری اور آپ کی ایسی جگہ حدیث بھی ہے بزرگ غفاری سے، بخاری میں شاید اگر میں غلط نہ ہوں تو، کہ ایک غزوہ کا موقع تھا اور اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ جو اس نماز میں نہیں آیا اس کو میں کافر سمجھ لوں گا، مطلب ایک نماز سے ایک تنبیہ کری کہ حدیث مطلب دیکھیں، حدیث مبارکہ تو کئی ہیں، ایک نہیں، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ وہ بھی ہے کہ صحابہ اگر یہ گھر میں عورتیں نہ ہوتی تو ان کے گھروں کو جلا دیتا، بالکل، یہ حقیقت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت وغیرہ کا اہتمام بندہ گھر میں کرا کرے، وہ زیادہ سنتوں کا بہتر ہے۔ اہتمام گھر بالکل، پہ کرے، جماعت کے ساتھ جماعت لازم مسجد میں جا کر ادا کریں، بالکل ایسے ہی، مسجدیں بنائی اس لیے کہ آپ جماعتیں ادا کریں۔ بالکل ایسے ہی، اپنے گھروں کو کیا تھی وہ حدیث مکمل کیجئے گا کہ وہ نہ بناؤ، جہنم نہ بناؤ، ایسی کوئی حدیث ہے، ورنہ اگر مجھے خاتونوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں گھروں کو آگ لگا، بے شک ایسا ہی، یعنی سنتوں کا اہتمام گھر پہ کریں۔ سنتوں، اچھا وہ سنتوں کا اہتمام بھی گھر پر کرنے کا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ تمہارے گھر میں جو تمہاری بیوی ہے، بچے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ سیکھیں تم سے، بالکل ایسا ہی، تاکہ دین وہاں تک بھی پہنچے، تم تک صرف دین محدود نہیں رہے۔ تو حضور نے تو اس زاویے کو بھی اپنے پیش نظر رکھا کہ اگر یہ لوگ ساری نمازیں مسجدیں میں پڑھ لیں گے تو گھروں کی عورتیں کیسے سیکھیں گی نمازیں؟ اور تمہاری اولاد جب دیکھے گی نا کہ ہمارے والد صاحب گھر میں نماز پڑھے تو اولاد کو تربیت ملے گی۔ اچھا ایک سوال میرا ذہن میں آ رہا ہے، آپ لوگ جو ہیں، آپ اہل سنت والجماعت سے ماشاءاللہ تعلق اور بریلوی مسلک سے تعلق ہے، تو بریلوی مسلک نہیں ہے جی، ہاں، کیا ہے پھر؟ یہ مسلک نہیں ہے۔ اچھا کیا ہے؟ اس پر وہ ہے، اس میں لمبی ہے کہانی تو پھر روک دیتے ہیں، بعد میں کبھی بعد میں کر لیجیے گا اس کو، لیکن چلے میں سننا واپس، میں یہ ایک بات، اہل سنت و جماعت یہ مسلک ہے، ٹھیک، اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے، فقہ حنفی سے آپ کا ماشاءاللہ تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اچھا اس پر یہ نہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کو اس کو رد کر رہا ہوں، میں نہیں یہ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے اس کو غلط کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ بریلوی ایک مسلک ہے۔ مسلک اسے نہیں کہتے، مسلک کی تعریف کیا ہے، مسلک کی حقیقت کیا ہے، مسلک کے پیچھے چلنے کا حکم کیا ہے، کیا اعلیٰ حضرت ایک مسلک کے پیروکار ہیں، کیا اعلیٰ حضرت احمد، یہ ایک پھر الگ ٹاپک ہے، اس کو الگ رکھ لیجیے۔ میں واپس لیتا ہوں، اہل سنت والجماعت فقہ حنفی سے۔ اچھا اس میں بھی 2 قول، ایک اہل سنت والجماعت ہے اور ایک اہل سنت و جماعت ہے، ہاں تو اس میں بھی 2 الگ الگ ہوئے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ، فقہ حنفی سے، فقہ حنفی سے۔ اچھا فقہ حنفی پر بھی اعتراض ہے، فقہ حنفی دوسرے بھی ہیں، دیوبندی بھی آتے ہیں، ہاں، اور اہل سنت و جماعت بھی آتے ہیں، جی جی، تو ہم حنفی بریلوی ہیں، اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں۔ عورتوں کا مسجد میں آنے کا کانسیپٹ اسلام میں پہلے تھا یا اب بھی موجود ہے، یا منع آپ روکتے ہیں؟ عورتوں کو گھر سے نکلنے کے لیے منع، شریعت نے منع کیا۔ اب میں تو یہ کہوں گا یہ جو صدی چل رہی ہے نا، یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور کے اعتبار سے تو لوگوں کو، عورتوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ عورتیں بازار جا سکتی ہیں، ٹیوشن جا سکتی ہیں، اسکول جا سکتی ہیں، مگر مسجد نہیں آ سکتی، سوال ہے۔ سب جگہ منع ہے، اچھا، بازار جانا یا ٹیوشن جانا۔ آپ بتائیں نا، پرفتن دور جا رہا ہے،
کہیں آپ ایسا تو نہیں کہ یہ ایک طبقے کے جوش میں آ کر آپ لوگ طبقے کے جوش میں آ کے نہیں کہہ رہا میں، طبقے کے جوش میں آ کے نہیں کہہ رہا میں، آج کے جنریشن کے اس میں رہ کر کہہ رہا ہوں بات. آج کی جو جنریشن ہے، ایک بھیڑیا جو ہے نا، بھیڑیا اپنے شکار کو کس نظروں سے دیکھتا ہے؟ ایسے دیکھتا ہے نا کہ یہ شکار جو نا میرے ہاتھ میں چڑھے اور میں ہوں، تو پھر تو آج کا ہمارا نوجوان، یہ کفار قوم نے یہ جو موبائل دیا ہے نا، اس کفار قوم نے یہ موبائل دے کر نوجوان کی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے. گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کے اوپر فحاشی چیزیں دیکھ رہے ہیں. اب عورت پورے عبایا میں بھی چلی جائے نا تو وہ نگاہوں سے اس کے پورے کپڑے اتار دیتے ہیں، نگاہوں سے اس کو وہ کر دیتے ہیں. تو ہم نے کہا ہمارے گھر کی عورتیں عزت دار ہیں، محفوظ ہیں. تو اس دور کے حساب سے میں کہوں گا عورتیں گھر میں رہنا محفوظ ہیں. ماشاءاللہ اس بارے میں آپ کو کافی علم ہے عورتوں کے بارے میں ماشاءاللہ کہ آنکھوں سے اس طریقے کا کر دیتے ہیں. بالکل بہت اچھی بات کہی آپ نے. اچھا ایک حدیث ہے بخاری کی ہے، لا تبنوا فی النساء، عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. اب ایک حدیث دیتا ہوں آپ کو، پھر اس کے بعد آپ کا جواب لیتا ہوں. اس میں حدیث یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اعتکاف کیا تو ان کی ساری ماشاءاللہ ازواج مطہرات جگہ جگہ آ کے انہوں نے اپنے بچھا کے اور اپنے پردے ڈال کر بیٹھ گئے. تو اللہ کے نبی بڑا ناراض ہوئے کہ اور لوگوں کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی. تو میرا ایک اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر رسول اللہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنا ہوتا تو اسی وقت کیوں نہیں روکا؟ ایک سوال ہے، ایک آپ سے سوال ہے. اللہ کے نبی روک دیتے، کہتے کہ آپ لوگ گھروں میں جائیں کیونکہ یہ مسجد مردوں کے لیے بھی ہے. اب آپ لوگ اتنی آ گئی تو آپ رک جائیں، اب گھروں میں رہیں. اللہ کے نبی نے کہا عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. تو اس بارے میں بتائیں. ایک شریعت کہہ رہی ہے کہ روکو نہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں روکو نہیں. اور بہت ساری ایسی میں مساجد بھی جانتا ہوں جو حنفی مسلک سے اور آپ کے مسلک سے جن کا تعلق ہے، وہ دم کے لیے اور جھاڑ پھونک کے لیے عورتوں کو مسجد میں بلاتے ہیں. اس بارے میں بتائیں. تو میں نے آپ سے ایک جملہ کہا نا، دیکھیں شریعت مطہرہ منع کرتی ہے عورتوں کو گھر سے نکلنے کے لیے. اور شریعت کا کہہ رہے ہیں نا، تو میں شریعت کی ایک حدیث آپ کو سامنے رکھ دوں. اب دیکھیں ایک حدیث ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پہلے بیان کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری حدیث جو بیان ہوتی ہے نا اور اس کے مد مقابل ہو. اس کے مد مقابل میں نے جتنا تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کری اور پوچھی میں نے لوگوں سے، مجھے اس کے مد مقابل کوئی سیدہ عائشہ والی، سیدہ عائشہ صدیقہ والی ہے نا، وہ جو رات کے تاریخی میں وہ جا رہی تھی، تو سیدنا عمر بن خطاب نہیں قضاء حاجت کرے جا رہی تھی. تو پھر وہ عمر بن خطاب نے جب یہ دیکھا تو پھر حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہ عورتوں کو گھروں سے نکلنے کا نہ حکم دیا جائے، عورتیں جو ہے نا مسجدوں میں نہ جائیں. تو پھر عمر بن خطاب کے دور میں باقاعدہ جو ہے نا ان چیزوں پر جو ہے نا وہ پابندیاں لگی تھی. اور سیدنا عمر بن خطاب نے ایسے تو بہت ساری چیزیں عمر بن خطاب کے دور میں ہوئی اور بعد میں انہوں نے رجوع بھی، بہت ساری چیزیں رجوع بھی ملتے ہیں، جیسے طلاق والا مسئلہ ہے. وقت کے حالات کے اعتبار سے زین بھائی، وقت کے حالات کے اعتبار سے اگر دیکھیں آپ کہتے ہیں پردے کا اہتمام ہے اور بالکل پردے سے جا رہی ہیں، پردے کا اہتمام ہے، آپ نہیں روکتے. اگر دیکھیں پردے کا اہتمام ہے نا، پردے کا اہتمام ہے اور وہ جا رہی ہیں، لیکن میں پھر بھی اس میں کہوں گا نا ذہن بھائی، پھر بھی میں کہوں گا یہ نگاہیں انسان کو جو نا وہ نہیں کرتی ہیں. مثال کے طور پر میرے گھر کے بالکل بیک سائڈ کی ڈگی کھلتی ہے اور خاتونیں اس کے اندر بیٹھتی ہیں اور کالے شیشے، اور سیدھا مسجد کے جا کر وہ بیک سائڈ لگتی ہے اور وہاں سے خاتون اتر کے اپنے پردے والی جگہ چلی آتی. تو جائز ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں. دیکھیں نا، میں آپ کو دیکھیں بنا کے بھی دیکھیں ہم نے عورتوں کو قید نہیں کرنا ہے. اگر میں یہ کہہ دوں گا نا کہ نہیں جائز نہیں، تو سیدھا سیدھا ساری عورتیں لے دے کے مجھ پہ چڑھ جائیں گے. سر تو آپ شدید فتویٰ بھی اس چیز کے اوپر لگائیں گے، بازار بھی نہیں جا سکتی. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنی شد و مد نہیں کرتے جتنی مسجد کے لیے کرتے. زین بھائی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہہ دوں گا تو یہ ساری عورتیں مجھ پہ چڑھ جائیں گی. یہ نیا مولوی آج کل تو ہماری جیبوں میں فتوے ہوتے ہیں کہ یہاں مولوی نے کچھ بولا نہیں، منہ پر مار دیا پہلے ہی فتوے. تو یہ ہمارے تو اب میں اگر یہ بول دوں گا تو ساری عورتیں لے دے کے مجھ پہ چڑھیں گے اور کمنٹس میں پھر گالیاں لکھ کے بھیجیں گے آپ کو. اور میسج آنا شروع ہاں وہ بولیں گے یار اس مولوی کو جناب آئندہ آپ اپنے جناب پوڈ کاسٹ میں نہیں بلائیے گا، یہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا میرا بولنا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عورتیں دیکھیں جائیں لیکن اپنے بالکل جو شریعت نے جو حدیں لگائی ہیں نا، شریعت نے جو حدیں لگائی ہیں ان حدوں کو وہ فالو کریں، ان حدوں پر عمل کریں. آپ کی عزت ہمارے لیے بہت قیمتی. اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ آپ نے کہیں تو شادی کر کے جانا ہے، کہیں تو جانا ہے. اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ میرے سامنے 2 ٹافیاں رکھی ہیں، ایک ٹافی کی تھیلی اتار کر میں نے ایسی سامنے رکھ دی اور ایک ٹافی جو نا بالکل شاپر کے اندر بند ہے. میں آپ کہتا ہوں ذہن بھائی آپ ٹافی کھائیں، اور آپ کو نہیں معلوم آپ باہر سے آئے، آپ جو نا میں نے کہا ذہن بھائی لیجیے ٹافی کھائیے، تو آپ کون سی اٹھائیں گے؟ اگر میں کہوں میں ٹافی نہیں کھاتا
نہیں ایک بات کر رہا ہوں میں چلو کوئی دوسری مثال لے لے تو اب آپ کون سی کریں گے؟ آپ ایک محفوظ چیز کو رکھیں گے نا، صحیح ہوگی آپ کی طبیعت اسی کو کہ نہیں یار یہ کھلی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کے اوپر مکھی بیٹھی ہو، چیٹی بیٹھی ہو، دھول لگی ہو. آپ ایک چیز کر رہے ہیں آپ، ویسے میں آپ کو بتاؤں آپ کیا کر رہے ہیں، ایسے تو پھر پوری نوجوان جتنے بھی شادی کے آسرے میں بیٹھے ہوئے نا، یہ ان کے اوپر بھی ایک طریقے سے لکیر کھینچ رہے ہیں آپ کہ بھائی وہ تو پھر شادی نہیں کرے گا، آیا یہ پتہ نہیں کون سی پیک ٹافی ہے یہ ایک بات ہے، یہ حکم لگ جائے گا جتنا بھی ایک آ جائے گا نا ذہن میں کہ یار پتہ نہیں یہ بیچاری کہاں. اب اس کا دوسرا پھر وہ بھی کہ یہ نوجوان بھی پھر کمنٹس لکھ کے بھیجیں گے. نہیں آپ بولے بے ساختہ جیسے بول رہے ماشاءاللہ بولے، اچھا فلو آ رہا ہے بول سکتے. تو میں یہ مطلب یہ جو نا وہ آپ کھلے ہوئے کا کہہ رہے ہیں، میں کہا دیکھیں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی جو گھر والی ہو نا دھرم پتنی ہو اس کی. دھرم پتنی تو ہندوؤں کا لفظ ہے، ہم کہیں گے زوجہ محترمہ، ہمارے لیے زوجہ محترمہ بالکل ہے، مگر وہ بھی تو ایک زبان کا لفظ ہے نا، کوئی ہم نے کوئی ماں اس کی طرف اشارہ نہیں کیا. ایک لفظ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے اسی میں سے ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم ایسے لفظوں کا استعمال نہیں کریں، واپس لیتا ہوں، بلکہ یہ ایک خوبصورت جملہ ہے زوجہ محترمہ. اس کو اسپنج کرتے ہیں، اسپنج کر دیا اس کو، جیسے اسمبلی میں ہوتا ہے نا اسپنج کرتے ہیں، جملے کو اسپنج کرتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو. اچھا آخری ایک سوال لے رہا ہوں، اس کے بعد اختتام کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے لیے ایک جو آپ نے بھی بیچ میں ایک موضوع نکالا ہے کہ اہل سنت والجماعت یا بریلوی یا یہ، اس پہ ایک موضوع لیں گے انشاءاللہ، بیٹھیں گے. آخری سوال ہے کہ مسجدوں کے ممبروں کے اوپر انتظامیہ کے اتنے جھگڑے کیوں؟ مسجدوں کو سیاست سے پاک کیوں نہیں کیا جاتا؟ پہلی چیز. دوسری چیز، انتظامیہ اس پروٹوکول والی کیوں نہیں لائی جاتی جو عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو اور جس کو شریعت کے اصول پتہ ہوں؟ آپ میں نے دیکھی انتظامیہ ماوے کھا رہے ہیں، باقاعدہ جماعت امام کرا رہا ہے مسجد میں اور وہ انتظامیہ کے کمرے میں بیٹھے گپے مار رہے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ذرا؟ اچھا دیکھیں حسین بھائی، آپ نے سوال بہت اچھا کیا اور اس دور کے حساب سے آپ نے سوال کیا. جو ہماری مسجدوں کا حال ہوا ہوا ہے، ہمارے مسجدوں کا حال ہوا ہوا، ائمہ بھی ہیں اس میں، امام شامل ہیں، ائمہ بھی ہیں اور عوام بھی ہے، اور پھر مسجد انتظامیہ بھی ہے اس میں. یہ ایک بڑا سوال ہے، اس کو ایک سوال میں نہ کریں. آپ اتنا ایک سرسری بتا دیں کہ یہ کیا ہے آخر، سرسری سرسری کہیں گے نا تو پھر عوام کی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور یہ اس وقت کی دور کی ضرورت ہے. عوام فیس بک انسٹاگرام زوم کر کے دیکھنے والی ہے، سب سمجھ میں آئی ہے. علامہ صاحب آپ سے بیان کریں گے اور عوام کی مثلا میں بتاؤں گا نا کہ انتظامیہ کیا ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری کیا ہے. انتظامیہ کی ذمہ داری بتائیں. چلیں سب سے پہلے انتظامیہ کی ذمہ داری. یہ تو طویل گفتگو ہو جائے گی، پھر آپ کا کتنے منٹ کی ہوگی ایک انداز؟ لازمی آپ انتظامیہ کی بات، انتظامیہ کو کیسا ہونا چاہیے، شریعت کا چلیں مختصر کرتے ہیں اس کو، انتظامیہ والی بات کو مختصر کر کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ انتظامیہ میری بات میں ہاں ملا لیے گا، اگر کسی جملے سے اعتراض ہو تو فوراً کہہ دیجیے گا. پہلی چیز، نمازی ہونی چاہیے انتظامیہ، ٹھیک ہے. دوسری چیز، سیاست سے بالاتر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسجد سیاستوں کا گھر نہ بنے، ٹھیک ہے نا. وہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے مخصوص ہے، صرف وہاں عبادت کی جائے. باہر دنیاوی گفتگو سے بھی اس چیز پر تھوڑا سا وہ ہے. اچھا سیاست کے اوپر یہ دیکھیں، سیاست اگر منع کریں گے تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور نے سلطنت سنبھالی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اگر سلطنت سیاست نہیں، مگر وہ صرف عوام کے حق میں کی جاتی تھی نا. تو میں یہ نہیں سیاست، آپ پھر سیاست کا معنی، سیاست کا مجھے معنی بتائیے. سیاست آج کل کے جو یہ لیڈر ہیں نا، پیسوں میں ہیر پھیر، نہیں میں آپ کو یہ بتاؤں، اس کو ہٹا دو، میں آپ کو بتاؤں آج کل کے ہمارے لوگوں نے جو ہے نا اس چیز کو غلط استعمال کر دیا. وہ کہتے ہیں یار سیاست جو ہے نا ایک جھوٹ کی دنیا ہے لوگوں کے نزدیک. سیاست مولویوں کا کام نہیں. ہم نے کہا تم ہمیں سکھا رہے ہو مولویوں کا کام نہیں، اور سیاست چلی مولویوں سے، اور سیاست کو سنبھالا مولویوں نے، پاکستان کو بچایا مولویوں نے. فضل الرحمان صاحب کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ انگلی اٹھانا بالکل غلط ہے. یہ جو کہتے ہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی سیاست مولوی کا کام نہیں ہے، ہم نے کہا سیاست جاہلوں کا کام نہیں ہے، سیاست اہل علم کا کام ہے. عالم دین آئے گا سیاست پر، عالم دین وزیر اعظم بنے گا، عالم دین پوسٹ پر بیٹھے گا، تو وہ حقوق کو جانے نہیں. دین کو ہم نہیں کہہ رہے، میں انکار نہیں کر رہا. لوگ کہیں گے یار تو پھر جو نا دوسروں کے لیے پریشانی کھڑی کر دے گا. میں نہیں، دین کے متعلق دین کو تو آنا ہے، دین کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. وہ دین آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر محمد مصطفیٰ تک، اور محمد مصطفیٰ لے کر قیامت تک کسی کی بات کی مجال نہیں کہ دین کو تخت پر آنے سے روک دے، دین کو جو نا رائج ہونے سے روک دے. دنیا بنی دین کے لیے.
جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے نا اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. میرے باپ آدم جو ہے نا وہ آئے تھے اللہ کا حکم لے کر, اللہ کی وحدانیت کو لے کر. مجھے اس جملے سے اعتراض ہے, میرے کیوں کہا آپ؟ ہمارے باپ آدم کے, میں یہ کہ ہمارے باپ لے کر اللہ کی وحدانیت کو لے کر. مجھے اس جملے سے اعتراض ہے, میرے کیوں کہا آپ؟ ہمارے باپ آدم کے, میں یہ کہ ہمارے باپ آدم کے. آپ مجھے میں نے کہا پہلا اس زمین پر خود سے الگ کر رہے ہیں. کیوں الگ کروں گا میں؟ آپ اور ہم ایک ہی تو ہیں. بالکل نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے باپ آدم جب آئے الگ ہے ہمارے باپ جب آدم آئے تو تب سب سے پہلے زمین پر جو آیا نا وہ دین آیا تھا. اور یہ یقیناً حقیقت یہی ہے کہ جو چیز پہلے آتی ہے انتہا بھی وہی ہوتی ہے. تو ہمارے تو دین نے تو رائج ہونا ہے, کسی کی بات کی مجال نہیں کہ دین رائج ہونے سے روک دے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو ہے نا یہ جو اس اوپر بیٹھ کر وزیر اعظم کی سیٹ پر کے اور پھر یہ جو چیزوں کو سنبھالنا ہے, اہل علم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. یعنی ہر زاویے سے دیکھیں ہمارے اس معاشرے میں نا, ہمارے اس معاشرے میں ایک مذہبی فرقہ وزیر اعظم مشکل ہے. کیونکہ ہم جس پاکستان میں رہ رہے ہیں نا اس پاکستان میں صرف اہل سنت و جماعت تو نہیں ہے نا. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معذرت قطع کلامی کی معافی. یہ اگر ہم سب ایک ہو جائیں تو کیوں نہ ہمیں بھی چانس ملے. ہمارے گروہ اتنے بنے ہوئے ہیں, بریلوی, دیوبندی, حنفی, سیاست کے اوپر ایک چیز اگر سیاست کی اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں نا اور سیاست اگر ہم بات کر رہے ہیں ہم, تو یہ اگر ویڈیو آپ کی وائرل ہوگی اور پھر لیڈروں تک جائے, اگر وہی کہیں کہ یہ تو سازش کر رہے ہیں, یہ تو پلاننگ کر رہے ہیں, تو مجھے کیوں اٹھائیں گے؟ میرے لیے پراڈو بھیجیں گے. تو اس پہ آپ سیاست پہ کسی دن ٹاپک رکھ لیجئے, اس پہ کافی دل میں وہ ہے سیاست کے اوپر. یہ جو لوگ ہمارے ووٹ حاصل کر کے, ہماری چیزیں حاصل کر کے, ہمارا سپورٹ حاصل کر کے ہم جھوپڑیوں میں زندگیاں گزار رہے ہو, ایسیوں کی کاروں میں گھوم رہے ہیں, ہمارے پیسوں پر چل رہے ہیں اور ہمارے پیسوں پر زندگیاں گزار رہے ہیں, اور ہمیں روڈوں پر چھوڑ کے خود محلوں میں راج کر رہے ہیں. اور بھائی ووٹ ہمارا, ہم نے تمہیں سیٹ پر بٹھایا, ہم نے تمہیں ساری چیزیں دی, ہم نے تمہیں ایسے عشرت دی. تم آج جو نا جب ووٹ لینا ہوتا ہے تو آتے ہو کہ ہاں ووٹ دے دیجیے, ووٹ دے دیجیے, اور جب ووٹ مل جاتا ہے تو ہاتھ ملانے کے لیے لائن میں لگا دیتے ہو. تو اس میں بھی ایک الگ وہ ہے, آپ اس پہ رکھ لیجیے. اے سی والی بھی بات کی ہے نا آپ نے, ایسیوں میں گھوم رہے ہیں نا, ایسا ہی ہے نا, کاروں میں ایسیوں میں گھوم رہے ہیں, ان کی کاروں میں ایسیاں ہیں اور ایسیوں کے بغیر نکلتے نہیں. او بھائی تم بھی تو جھوپڑیوں سے نکلے تھے. آج اگر تمہاری کسی بھی کوئی بھی ایک پوسٹ پر ہے, اس کی 70-80 ہزار سیلری ہے, اگر منتھلی بیسکلی 1 لاکھ روپے سیلری ہے, اگر وہ مہینہ 1 لاکھ کما رہا ہے تو اس کے اخراجات بھی تو ہے نا. آپ ایک مہینے میں 1 لاکھ روپے کمانے کے بعد اگر 5 سال کرتے ہو تو کتنے کما لو گے؟ 1 کروڑ کماؤ گے. بھئی اگر 1 سال میں آپ نے 1 کروڑ کمائے تو 50 لاکھ تو خرچ ہوئے ہوں گے نا آپ کے. تو آپ کے پاس 1 کروڑ کا بنگلہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا, ایک سوال آ رہا ہے مگر میں وہ ابھی صرف آپ کو دے رہا ہوں, جواب نہیں لوں گا. اس کا یہ ہے کہ دیکھیں بجلی کا بل جو مسجدوں میں آتا ہے, اس کے اوپر بھی ٹاپک رکھیے, بجلی کے بل کے اوپر. یہ بھی بول رہا ہوں پوڈ کاسٹ کے لیے, انہوں نے امامت کا معاوضہ جو دیا جاتا ہے 15, 18, 20, 22, بس اس پہ بھی ایک بات. ہماری قوم دیکھیں, علماء جو ہے میں نے آپ کو کہا نا, جس دن علماء کے وارث ہیں. میں ایک چیز عرض کر جس دن علماء آ گئے نا, جس دن علماء, میں اوروں کی بات نہیں کر, لیکن میں اپنے کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں. ہر زاویے سے انسان کو سوچنا چاہیے. جس دن علماء آئیں گے وہ حقوق العباد جانتے ہیں, وہ ہر ایک چیز کو ہر ایک زاویے سے دیکھیں گے, وہ چاہے کوئی بھی ہو, شریعت کو پرکھنا جانتے ہیں. ہر ایک شخص کو اس کا حقوق, اس کے حق ملنے چاہیے. کیونکہ جس دن یہ آئیں گے نا انشاءاللہ, اللہ توفیق دے ہمیں اس کے اوپر لانے کی نظام. اچھا یہ نہیں کہ ہم آئیں گے تو نظام مصطفیٰ, وہ مطلب ہم دین کو اٹھا کے لا کے تخت پر رکھ دیں گے. ہم نے کہا دین تو ویسے ہی تخت پر آنا ہے, یہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. بھئی جب دنیا فنا ہو جائے گی کیا چیز رہے گی آپ مجھے بتائیں نا. دین ہی رہ جائے گا, دین ہی رہے گا. کوئی ہے نا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی نے جو فرمایا تھا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تختہ دار پر پھانسی کے تخت پر جا رہے ہیں, آخری ہے, اس وقت بھی حضور کی محبت میں شاعری اور حقیقت زمانے کو بتا کر جا رہے ہیں. اللہ سے ملے گی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے, ساری باتوں کا نچوڑ یہ. اس میں الگ الگ ٹاپک ہے, بجلی کا جو بل بولا نا, اس پہ تکلیف ہے, میں سمجھ گیا. نہیں مجھے کیوں تکلیف, تکلیف پوری قوم کو, اس پوری قوم کی, بالکل پوری قوم کو. آپ کو تکلیف نہیں ہے بجلی کے بل پر, قوم کا وکیل نہیں آپ بتائیں, آپ کو تکلیف نہیں ہے بجلی کے بل پر. بالکل, آپ بھی جو سارا سسٹم چلا رہے بجلی پر ہے نا, چوری کر رہا ہوں ابھی, تو پھر ابھی چوری کر رہے ہیں آپ, یہ آن دا ریکارڈ نہ کہیں, ورنہ اگر پتہ چل گیا نا تو گاڑی آپ کے گھر پہ لگی ہوئی ہوگی, پھر کہ الیکٹرک کی لگے گی نا, پراڈو نہیں لگے گی. بہت شکریہ آپ کا. تو پھر ہمارے لیے پراڈو بھیجیں گے کیا؟ ہمیں ایک وقت کا وہ صحیح سے وہ چیزیں نہیں دے رہے تو پراڈو کہاں سے دیں گے لوگ؟ آپ کو ساری چیزیں دیں گے. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی عمر نعیمی صاحب,
پلیز حکومت پاکستان سے میری گزارش ہے کہ مفتی صاحب کو ایک عدد گاڑی اور اے سی والی رینج روور یا جو بھی ہو, ان لوگوں کی بھیک نہیں چاہیے تھین بھائی, اور اللہ تعالیٰ حلال کی دے دے زیادہ بہتر ہے. 1.5 ٹن کا گری کا اے سی ان کے گھر میں لگوایا. نہیں ایسی بھی نہیں چاہیے. ہم لوگ حضور کی سنتوں کے مطابق جینے والے ہیں. ہم نے کہا الحمدللہ ہم مریں گے تو ہماری قبر میں اللہ جنتی اے سی لگا دے گا, اور ہمارے گھر میں ویسی جنتی اے سی. ان لوگوں کے ایسوں پھر کیا ہے, یہ تو ہم لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کمزور کر رہے ہیں. ہم لوگ وہ میدان جہاد میں لڑنے والے لوگ ہیں. ہم لوگ اختتام کی طرف چلتے ہیں. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.